السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے آپ کی یوٹیوب چینل ضمیر یونیورسل۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور اسلامی دنیا میں حضرت امام حسین جو کربلا کے مقام پر، جو کہ عراق میں ہے، دریا فرات کے کنارے، ایک کربلا کی جو جنگ ہوئی جس میں یزید جو کہ امیر معاویہ کا بیٹا تھا اور اس وقت وہ گورنر تھا، اور کیونکہ وہ اس وقت اس بات کا اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اب اپنے باپ کے مرنے کے بعد ہے، اور جس کو حضرت امام حسین نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، یہ ایک جنگ ہوئی جس میں حضرت امام حسین شہید ہوئے۔ 10 محرم آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ حضرات، جو اسلام کے جو شیعہ مسلم جو ہمارے بھائی ہیں، وہ اس کو ایک غم، ایک پروسیکشن اور اس صورت میں وہ اس کو یاد کرتے ہیں، جس کے متعلق بہت کچھ کہا گیا ہے، اور میرے نظر میں اس میں کہنے کی کوئی اور نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ شہید کیونکہ کبھی مرتا نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ضرور ہو گئے ہیں لیکن وہ زندہ ہیں، اور ان کو مردہ نہ کہو۔ اور اس لیے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو رزق بھی دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ایک ایک لفظ کے اوپر یقین ہے کہ آپ کیونکہ شہید ہوئے، آپ کے والد حضرت علی بھی شہید ہوئے، تو اس لیے شہید جیسے امام جو اپنا خلیفہ حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ لوگ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مر گئے، یہ شہید ہیں، یہ زندہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو کس مقام پر رکھا ہوا ہے اور کیسے رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور ہر طرف اہل بیت اور کربلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں بھی آج کربلا کا ذکر کروں گا لیکن اہل بیت کا ذکر نہیں کروں گا۔ آج میں ذکر کروں گا اس کہانی سے جڑے ایک دوسرے کردار کا، ایک ایسے متنازع شخص کا جس کے بارے میں بیشتر مسلمانوں کو بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے یا انہیں جانکاری ہونے نہیں دی گئی۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ یزید۔ یزید کو لے کر 5 مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ یزید زندیق اور کافر تھا، دوسرا گروپ ہے کہ وہ کافر تو نہیں تھا لیکن اس پر اللہ کی لعنت کرنی چاہیے، اس پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ تیسرا گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ کلمہ گو تھا اس لیے اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے لیکن اس پر سخت تنقید کا مستحق ہے یزید۔ ایک چوتھا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں، جو بھی تھا، جو ہونا تھا ہو گیا، ہمیں اس معاملے میں خاموشی رکھنا بہتر ہے۔ اور ایک 5واں گروہ ہے جو یزید کو کسی بہت جلیل القدر شخصیت کے طور پہ سامنے رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ یزید صحابی نہیں تھا۔ یزید ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، تو لہٰذا یزید کے اوپر اس طرح کا کوئی پریولیج حاصل نہیں ہے اس کو جو صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ اب لیٹس ٹاک اباؤٹ دا لیگیسی آف یزید۔ ہم یزید کے بارے میں اتنا کم جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کربلا وہ واحد سانحہ نہیں تھا جو یزید کے 3 سالہ دور میں ہوا۔ دوسرا بڑا سانحہ 62 ہجری میں ہوا، جب یزید کو مدینہ منورہ سے ایک بغاوت کا سامنا ہوا، تو یزید نے ایک انتہائی اناپروپریٹ اور بہت ہی بڑی فوج مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجی اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا، اور وہاں جس جرنیل کو اس نے بھیجا اس کو اس نے واضح ہدایات دی۔ اس جرنیل کا نام مسلم بن عقبہ تھا، اور یزید نے اس کو کہا کہ جاؤ پہلے ان کو دعوت دینا، وہ بات مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے لڑائی کرنا، اور جب تم ان پر قابو پالو تو 3 دن تک مدینہ کو مباح کر دینا۔
اب مباح کیا ہے آپ شاید سوچ رہے ہوں گے. مباح کو عام اصطلاح میں یہ سمجھیے جسے لائسنس ٹو کل کہا جاتا ہے. تو مباح لائسنس ٹو کل انٹو 10، یعنی کہ اٹ از ناٹ جسٹ لائسنس ٹو کل، اٹ از لائسنس ٹو لوٹ، اٹ از لائسنس ٹو پلنڈر، اٹ از لائسنس ٹو ریپ، اٹ از لائسنس ٹو برن. صرف 3 دن کے عرصے میں 11,000 لوگوں کا قتل رپورٹ ہوا ہے تاریخ ابن کثیر میں، جس میں سے بیشتر صحابہ اور ان کے گھر والے تھے. اس واقعے کے 1 سال چند مہینوں کے بعد کہا جاتا ہے تقریباً 1,000 مدینہ منورہ کی 1,000 لڑکیوں کو بغیر خاوند کے اولادیں ہوئیں. اسلام کی تاریخ کا بدترین سانحہ ہے یہ بھی، لیکن اس بارے میں نہ آپ کو بتایا گیا نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی. تیسرا بڑا واقعہ ہے بیت اللہ پر حملے کا. یزید کو حضرت حسین علیہ السلام کی طرح حضرت ابن زبیر نے بھی اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا، اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی ایک ریاست قائم کر لی تھی. اب اس ریاست کو کچلنے کے لیے بھی یزید نے اب اپنی بادشاہت کے 3 سال وہاں پہ بھی لشکر بھیجا، اور اس کے بعد وہاں جو ہوا وہ تاریخ میں محفوظ ہے. مدینہ منورہ کی تباہی سے کوئی سبق سیکھے بغیر یزید نے مکہ مکرمہ پر بھی اس سے بڑا حملہ کیا، اور اتنا شدید حملہ کیا کہ بیت اللہ شریف تک کو آگ لگ گئی اس کی توپوں کے گولوں سے، اور مسجد الحرام کے اندر بھی تمام سرگرمیاں موقوف ہو گئیں. اور یہ واقعہ اور یہ معاملہ کئی ہفتوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ یزید مر گیا اور حضرت ابن زبیر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے. اب جو یزید کے اپولوجسٹ ہیں وہ یزید کے حق میں کوئی 2-3 چیزیں بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ وہ ایک حدیث ہے کہ جس فوج نے سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس کے سارے لوگوں کی مغفرت ہو گئی. لیٹس ٹاک اباؤٹ بوتھ آف دیز تھنگس. نمبر 1، یزید کو اگر پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو چکا ہے، تو جب اس کے وہ جرنیل، اس کے وہ لشکر حضرت حسین کا سر لے کے اس کے دربار میں آئے، تو پھر اس نے کیوں ان کے ہونٹ مبارک پر اپنی چھڑی ماری، اور کیوں نہیں اس نے اپنے ابن زیاد، شمر اور دوسرے جرنیلوں کا سر قلم کر دیا سزا کے طور پہ. تاریخ میں ریکارڈڈ ہے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے ان تمام فوجیوں کے خلاف جو کہ کربلا میں حضرت حسین کو قتل کے ذمہ دار تھے. تو ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ اگر وہ اتنا ناخوش تھا اور اس کی مرضی کے بغیر ہوا تھا تو اس کو کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا، جو کہ اس نے نہیں لیا. دوسری اہم بات، کیا یزید اس حدیث کی کوریج میں آتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی فوج جس نے قیصر کے شہر پر حملہ کیا اس کے تمام لوگوں کی مغفرت ہو گئی؟ تو اس کو لے کر بھی 2 باتیں نوٹ کر لیجئے. پہلی تو یہ کہ بہت سارے مورخین اور محدثین کی رائے میں وہ شہر استنبول ہے ہی نہیں، کانسٹینٹینوپل وہ شہر نہیں ہے، بلکہ وہ شام کا ایک شہر ہے جس کے بارے میں حدیث کہی گئی تھی، جس کے بارے میں حدیث تھی، اور یزید اس پر ہونے والے کسی حملے میں شامل نہیں تھا. لیکن چلے اگر مان بھی لیتے کہ اس حدیث سے مراد استنبول ہے، تب بھی یہ بات واضح ہے کہ یزید استنبول پر حملہ آور ہونے والے پہلے مسلمانوں کے لشکر میں شامل نہیں تھا. پہلا مسلمانوں کا لشکر حضرت عبد الرحمن ابن خالد بن ولید کی سربراہی میں وہاں گیا، جس میں یزید شامل نہیں تھا. یزید دوسرے لشکر کا حصہ تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شریک تھے، جو کہ 49 ہجری میں گیا. پہلا حملہ 45 ہجری میں ہوا، جبکہ دوسرا حملہ 49 ہجری میں ہوا جس میں یزید شامل تھا. تو اس لحاظ سے بھی یہ حدیث یزید پر پوری نہیں اترتی. اب بات بڑی سمپل سی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق ہو، بھائی چارہ ہو اور ہم سب مل کے رہیں، تو ہم لوگوں کو ریکارڈ سٹریٹ کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزوں کے بارے میں مٹی پاؤ اور آگے بڑھ جاؤ سے دلوں کی قدورتیں دور نہیں ہوتی. یزید نے جو ظلم کیے ہیں اس کی مثال اور کسی مسلمان حکمران کی شاید آج تک نہ ملتی ہو. تو لہٰذا اس شخص کو لے کر اپنا موقف بہت واضح اور کلیئر رکھنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے کوئی سوال ہوگا، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ فرض کیا ہے
کہ ہم حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ، اے ایمان والو حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور حق اور حسین ایک ہی ساتھ کھڑے تھے، اور یزید باطل اور ظلم کی طرف تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال یہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ یزید نے جو یہ ایک ظلم کیا، ایک زیادتی کی، وہ رہتی دنیا تک حسینیہ اور یزید کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یزید کا آج نام کوئی نہیں لیتا، لیکن امام حسین کا نام کہ وہ ایک اصول کی خاطر کھڑے ہوئے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ بہت تھوڑے سے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ وہ شہید ہو گئے۔ کچھ باتیں جو ہمیں یزید کے متعلق نہیں پتہ ہے، اس آڈیو میں جو اس کی میں ساتھ چلاؤں گا آپ کو وہ تاریخی واقعات پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ دیکھیں کہ اس نے یزید نے یہ پہلا ظلم نہیں کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے یہ اس حالات میں جنگ کی اور آپ کو شہید کیا۔ وہ اس سے پہلے وہ مدینہ پہ چڑھائی کر چکا تھا، اور اپنے ہزاروں لوگوں کے لشکر کے ساتھ اس نے جو مدینہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا، اور وہ آپ اس آڈیو میں سن رہے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے وہاں 1000 عورت کے بعد میں اس کے لشکر کے اولاد پیدا ہوئی، بچے پیدا ہوئے بغیر شادی کے۔ تو وہ عورتیں تھیں جن کو ریپ کیا گیا اس جنگ میں، اور جتنے ہزاروں لوگوں کو جن کو شہید کیا گیا ان کا ذکر جو ہے وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ اور اس طرح سے مرسیلیسلی یزید نے مقدس جو ترین ہمارا مقام ہے جہاں حضور پاک آرام فرما رہے ہیں، اس نے یہ جسارت کی۔ تو جب کوفہ کا واقعہ یا کربلا کا واقعہ اور جنگ آتی ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یزید یہ پہلے بھی کر چکا تھا، اور صرف یہ نہیں کہ مدینہ کا کرنے کے بعد وہ اس کو کوئی عبرت آئی ہو یا وہ ہٹ گیا ہو، اس کے بعد اس نے مکہ پہ اپنے لشکر بھیجا، اور اس نے وہاں بھی وہی کیا جو اس نے مدینہ شریف میں کیا تھا کہ لوگوں کے یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا، عورتوں کو ریپ کیا، لوٹ مار کی، جو کچھ غلاظت وہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ حرم شریف میں آگ تک لگ گئی۔ تو آپ آڈیو میں سن رہے ہیں کہ یہ یزید کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اس کا ظلم، اس کو کس قسم کا وہ کریکٹر تھا، یہ آپ کو یہ تاریخ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب میں وہ دور تھوڑا سا اگر نہیں بتاؤں کہ حضرت علی بن طالب حضور پاک کے داماد تھے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں تھیں، اور ان سے یہ جو حضرت امام حسن اور حسین یہ اولاد تھی۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت علی کی 4 بیویاں تھیں، تو ان کی پہلی بیویوں سے بھی اولاد تھی، اور ان میں ایک جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ عقیل تھے، جو حضرت امام حسین کے وہ یعنی دوسری ماں سے بھائی تھے۔ اور وہ جب شک پڑا کہ کوفہ کے لوگ جو حضرت امام حسین کو کہیں یہ جو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم جو اس کے خلاف جو یزید کے جو بغاوت ہے آپ اس کو آ کر لیڈ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، یہ جھوٹ نہ ہو، اور کہیں وہ ٹریپ میں حضرت امام حسین کو نہ بلا رہے ہیں۔ وہ جب حضرت علی کے جو بیٹے عقیل جو کہ حضرت امام حسین کے بھائی تھے، جب وہ گئے تو کوفہ کے لوگوں کو یہ شک پڑ گیا کہ یہ کہیں جو اس نے یہاں حالات دیکھے ہیں، کیونکہ وہ بدل چکے تھے، یہ وہ امام حسین کے خلاف ہو چکے تھے، اور وہ ان کو واقعی ٹریپ کرنے کے لیے بلا رہے تھے، اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں کوئی بیعت نہیں کرنی تھی۔ گورنر کا ان پہ اثر بے حد زیادہ تھا، اور انہوں نے ٹریپ کر کے حضرت امام حسین کو وہاں ان ہزاروں کے لشکر کے سامنے کرنا تھا۔ جب ان کو یہ شک پڑا کہ عقیل کہیں واپس جا کر مدینہ میں حضرت امام حسین کو بتا نہ دے اور وہ یہاں آنے سے گریز کریں، تو انہوں نے آپ کو اوپر لے جا کر کئی
منزلوں سے چھت سے پھینک دیا اور آپ کا وہاں انتقال ہو گیا۔ اب یہ بات لوگ نہیں کرتے، نہ شیعہ حضرات کرتے ہیں اور نہ ہی یہ سنی حضرات کرتے ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیے، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور وہ بھائی ہیں، انہوں نے اپنی جان دے دی، تو ان کا آپ نام تک نہ لیں تو یہ میرے خیال میں بے حد زیادتی ہے، تاریخ کو مسخ کرنا ہے۔ کوئی حضرت امام حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی قربانی کا کوئی پیرلل نہیں ہے، لیکن جو حقائق ہیں ان کا ذکر کرنا بہت حد ضروری ہے۔ حضرت جو تھے خلیفہ عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے تو خلافت جو تھی وہ خالی ہو گئی اور حضرت علی چنے گئے، اور لیکن حضرت علی کے خلیفہ ماننے سے حضرت علی جب خلیفہ بنے تو ان کو جس نے ماننے سے انکار کیا وہ امیر معاویہ تھا۔ اب امیر معاویہ جو تھا اس نے حالانکہ حضرت علی کا پورا حق تھا اور وہ چنے گئے تھے۔ حضرت عثمان عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت علی بنے، لیکن امیر معاویہ نے انہیں خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، بغاوت کر دی، اور پھر حضرت علی نے اپنے بیٹے پہلے جو تھے امام حسن ان کو بھیجا کہ جاؤ اس سے سمجھاؤ، اور تاکہ یہ جو بغاوت ہے اس کو دبا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت امام حسن گئے، لشکر کے ساتھ گئے، لیکن آپ کی جو فوج کے اندر وہ لوگوں نے بغاوت کر دی، بہت سارے لوگ سنسیئر نہیں تھے، اور آپ کو جو اگر دیکھا جائے کہ یہ جب بچپن میں سب سے زیادہ جو حضور پاک کے ساتھ رہے وہ امام حسن تھے۔ آپ 7 سال بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے گھر ان کے پاس رہے۔ تو امام حسن نے پوری کوشش کی، لیکن اپنے اندر فوج کی بغاوت کے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ وفات پا گئے، اور امیر معاویہ کے جو تھے انہوں نے یہ ایک تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن کی ایک بیوی نے آپ کو امیر معاویہ کے کہنے پہ زہر دیا، اور یہ آپ کی وفات کا جو تھا نا وہ وجہ بنی۔ اب یہ بڑے ہی اگر آپ دیکھا جائے تو بے حد تکلیف دہ ہماری یعنی اسلامی تاریخ کے واقعات ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ اختلافات جو ہے وہ بے حد غلط ہیں، برے ہیں، اور اس سے جو امت رسول اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب سارے یہ رشتے ہمارے لیے یہ سب مقدس ہیں، اور کوئی بھی نہیں، چاہے وہ شیعہ اسلام میں ہوں چاہے وہ سنی اسلام میں ہو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ جب وہ اپنا جو جس طریقے سے بھی اس دن کو یعنی 10 محرم کو جس دن یہ جنگ ہوئی اور جس دن آپ امام حسین کو شہید کیا گیا کربلا کے مقام پر، اس کو وہ جس طرح ایک پروسیشن کی صورت میں، جس طرح سے وہ ماتم کی صورت میں، جس طریقے سے اس کو وہ یاد کرتے ہیں، اور جس طریقے سے لوگوں کو سڑکوں پر ہسپتالوں کے آگے وہ تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے پوری دنیا میں اگر کوئی اس کے بولتا ہے تو وہ حضرت امام حسن اور حسین یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں کرتا۔ ان کو بھی اتنا ہی غم ہے، اتنا ہی افسوس ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ اگر یہی ماتم وہ گھر میں کر لیں یا وہ کسی ایسی کامن جگہ پہ کر لیں جس طرح امام باڑہ ہوتا ہے یا جیسے مساجد ہوتی ہیں، اور ان کے لیے روزہ رکھیں، ان کے لیے وہ پڑھ کے ان کو بلندی درجات کے لیے ان کو بھیجیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی قسم کا بھی اس میں کوئی اختلاف ہوگا۔ ایون جو ان کا ماتم ہے میری نظر میں، اگر وہ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کرنے دیں۔ یہ اس سے 1 دن یا 2 دن کی جو تکلیف ہے وہ جو واقعہ اتنا وہ ہے کہ اس کو یونٹی کے لیے، اتفاق کے لیے، امت رسول اللہ کی آنتگی کے لیے
میرا خیال ہے کہ اس کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے اور ان اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف اس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ واقعہ جو میں نے آپ کے بھائی کا حضرت عقیل کا بتایا ہے اس لیے بتایا ہے اور امام حسن کا بتایا ہے کہ آپ نے بھی کوشش کی، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جب خلیفہ امیر معاویہ وہ دونوں کو، حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، وہ باقاعدہ پینشن دیتے تھے کہ یہ حضور پاک کے نواسے ہیں اور وہ خلیفہ وقت ہیں تو ان کو وہ دینا بہت ضروری ہے۔ وہ انہوں نے نہیں کبھی ختم کی۔ بات ساری بگڑی ان کے بیٹے سے، یزید سے، کہ جس نے یہ خلافت کو، اس نے جس طرح وراثت ہوتی ہے اس طریقے سے اس نے یوسرپ کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے اس نے کیا، اور جس کے اوپر دونوں بھائی جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ یہ ہاں ضروری ہے کہ حضرت علی کے خلاف جو بغاوت تھی وہ حضرت امیر معاویہ کی، اور وہ ان کو خلیفہ ماننے کے سے انکاری ہوئے۔ یہ بھی میری نظر میں ایک غلط تھا کہ حضرت علی ہر لحاظ سے وہ خلیفہ کے حقدار تھے، ان کو خلیفہ چن لیا گیا تو ان کو بھی انہیں خلیفہ ماننا چاہیے تھا۔ آج یہ جو تفرقہ ہے، آج جو لوگ 2 3 4 چیزوں میں، بٹواروں میں امت رسول اللہ تقسیم ہوئی ہے، یہ اس اگر تاریخی واقعہ نہ ہوتا تو نہیں ہوتی۔ تو آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ امت رسول اللہ جو ہے بکھری پڑی ہے اور اس طرح وہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے جو دشمن ہے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ دورہ عثمانیہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف تمام عیسائی بادشاہ ریاستیں، تمام یہودی ریاستیں اور ان کے جو رہبائی ہیں وہ سب مل گئے، بلکہ نان اسلامک دنیا جس میں بدھسٹ، باقی اور مذاہب، ہندوز، وہ ایتھیسٹ، سب نے جوائن کر لیا کہ اس کو بہت بڑا خطرہ سمجھ کر اسلام کو کمزور سے کمزور کرتے گئے، اور آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ گزشتہ 73 سال سے ہمارے سامنے فلسطین ہے، ہمارے سامنے کشمیر ہے، ہمارے سامنے چچنیا ہے، ہمارے سامنے عراق کی تباہی ہوئی، ہمارے سامنے آپ کے اس شام کی تباہی ہوئی، یمن کی تباہی ہوئی اور لیبیا کی تباہی ہوئی، اور ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو 100 سال پیچھے کر دیا گیا کیونکہ ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو حالات چائنا میں اور انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں اس کے دیکھ کر رونا آتا ہے، ایسے ہی میانمار میں ہیں اور کاشگر میں ہیں۔ آپ خود ہی بتائیے کہ یہ اگر اتفاق ہو تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہر قسم کی اللہ نے مسلمانوں کو نعمت سے نوازا ہے، تیل، سونا، پیسہ، ہر چیز مسلمانوں کو اللہ نے دیا ہے، صرف اگر نہیں ان کے پاس تو وہ اتفاق نہیں ہے۔ اگر یہ جڑ کر اتفاق کر کے، پیغمبر ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان واپس 443 سال والی گلوری پہ پھر وہ اسی پر براجمان ہو جائیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ اس خاص دن کی نوعیت سے جو میں نے چند الفاظ کہے ہیں، آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا، آپ کی نفرت اور آپ کی جو انٹالرنس ہے ایک دوسرے کے لیے اس میں کچھ کمی ہوگی۔ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور